حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی قوم بھی ایک عجیب قوم تھی۔ پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، پورے دلائل دیے، باپ بات سمجھ گیا لیکن نہ مانا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا، کہنے لگا سنسار کر دوں گا، پتھروں سے بارش کر کے ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے۔ اس کا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کسی کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان، اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں شفا دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی راستے دکھاتا ہے، مر کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو قوم ان دلائل کے سامنے بے بس ہو گئی، بات نہ کر سکی، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہ لائی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید، وہ قوم بتوں کی بھی عبادت کرتی، ستاروں کو بھی کرتی، چاند کی بھی کرتی، سورج کی بھی کرتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کو نہ مشاہدہ کروایا، ستارہ آیا اور چلا گیا، چاند آیا اور ڈوب گیا، سورج آیا اور غروب ہو گیا، سب ختم ہو گیا، تو انہوں نے یہ بھی ان کو مشاہدہ کرا دیا۔ قوم وہ ساری چیزیں دیکھ کر دلائل تو نہ دے سکی، خاموش ہو گئی، بات سمجھ لگ گئی ان کو کہ غلط ہم نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا ہمارے پاس صحیح جواب موجود نہیں، لیکن مانی پھر بھی نہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب ان کو ذرا پریکٹیکل بھی کرایا جائے، تھیوری بھی ہو گئی، مشاہدہ بھی ہو گیا، اب ذرا ان کو پریکٹیکل بھی بتایا جائے کہ جن معبودوں کا یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈراوا دیتے ہیں کہ یہ آپ کو ختم کر دیں گے، ڈرو ان سے، تو ذرا یہ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، دیکھو کیا کرتے ہیں، میرا کچھ نہیں کر سکتے یہ میرا۔ اب قوم گئی میلے پہ، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے کلہڑا اٹھایا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، ساروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایک بڑے کے علاوہ، اور اس بڑے کے گردن کے اوپر جو کندھے کے اوپر وہ جو ہے نا وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ قوم آئی، اب پھر قوم سے بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے قوم کو دلائل سے ثابت کر دیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے، قوم کہتی ہے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، ان کے سر جھک گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے تو ہو، یہ بولتے تھوڑی ہیں کوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا، پھر سمجھایا کہ دیکھو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری حفاظت کیا کرنے لگیں گے۔ بہرحال قوم یہاں پھر خاموش ہو گئی، جواب تو نہ دے سکی، لیکن وہی بات ہے کہ جھوٹے کے بعد جب دلائل نہیں ہوتے نا، وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود، اور یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں بہت مشہور ہیں، سام، حام اور یافس، تو یہ آپ کی اولادوں میں سے پھر آگے نسلوں میں سے یہ بادشاہ تھا۔ بہرحال نمرود کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو رب نہیں مانتے بلکہ کسی اور کو رب مانتے ہیں، تو آپے سے باہر ہو گیا۔ میں کہا یہ کون ہے جو میری سلطنت کے اندر نئی چیز لے کر آ گیا، کیونکہ اس کو اپنی بادشاہت بھی اور اپنی ربوبیت بھی، یعنی اپنا رب ہونا، دونوں خطرے میں لگنے لگا کہ بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے اور نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے، پہلے باپ کو سمجھایا، پھر قوم کو سمجھایا مختلف انداز سے۔ اب جو بادشاہ، یہ لوگ نمرود کی عبادت کیا کرتے تھے، اب جو ان کا بادشاہ بھی تھا اور ان کے ذہن کے مطابق ان کا رب بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دربار میں ہے اور نمرود ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم مجھے کیوں رب ماننے سے انکار کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تم بھی ایک مخلوق ہو، تو میں جب حق جانتا ہوں تو میں ایک مخلوق کو رب کیوں مان لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو آگے سے نمرود کہنے لگا اچھا میرے علاوہ اگر تیرا کوئی رب ہے تو اس کی کون سی صفت ہے، کیا کوالٹی ہے، کوئی بات تو بیان کر، کوئی ایسی بات، کوئی دلیل دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، موت و حیات، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے۔ نمرود موٹی عقل والا تھا، کہنے لگا یہ تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اس نے 2 لوگوں کو بلایا، ایک وہ تھا جس کو سزائے موت کا فیصلہ جاری ہو چکا تھا، اس نے کہا بھئی اس کو آزاد کر دو، اور ایک بے گناہ آدمی تھا، اس کا کوئی قصور نہیں، کہا اس کو قتل کر دو، جلاد نے فوراً قتل کر دیا۔ تو نمرود کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو قدرت میرے پاس بھی ہے، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ زیادہ عقل نہیں رکھتا یا لوگوں کے سامنے بن رہا ہے، یہ بات کو الجھانا چاہتا ہے، آگے کی طرف نہیں چل رہا، کہ موت و حیات تو کوئی اور چیز کا نام ہے، مجرم کو چھوڑ دینا، یہ زندگی دینا تو نہیں، بے گناہ کو مار دینا
یہ موت تو خود نمرود کو بھی آنی ہے، اس سے پہلے جتنے بادشاہ آئے جن کے مرنے کے بعد یہ نمرود بادشاہ بنا ان کو بھی موت نے آ لیا، تو موت کو تو یہ سمجھا ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے بات کو تبدیل کیا، محفل کے رخ کو تبدیل کیا، دوسرا پیرایا اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب کر دیتا ہے، اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے ذرا نکال کے دکھا۔ یہاں وہ خاموش ہو گیا۔ قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ مبہوت ہو کے رہ گیا کفر جو ہے، بادشاہ جو ہے کوئی جواب نہ دے سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو، قوم کو، ہر چیز کو، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی دلائل سے ہر چیز ثابت کر دی کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں نے سختی اختیار کی، ابراہیم علیہ السلام نے نرمی اختیار کی اور ساری باتوں کو بہت واضح کر دیا، لیکن انہوں نے نہ ماننا تھا، نہ ماننے۔ اب وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم۔ قرآن کے اندر آتا ہے، کہنے لگے کہ ان کو آگ میں ڈال دو اور وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ واہ تمہارے معبود جو بندوں کی مدد کے محتاج ہو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب اس کام کے لیے پوری قوم اور ہر ایک تیار ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا ہے۔ پوری قوم نے ایک جگہ منتخب کی، ترکی کے اندر ایک شہر ہے عرفہ۔ مجھے الحمدللہ وہاں جانے کا موقع ملا اور وہ سارا مقام بھی دیکھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ جو ہے نا وہ جمع کیا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے 2 جو ہے نا وہ لکڑی کے پلر بھی بنے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں وہ جھولا بنایا گیا تھا جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو تھرو کیا گیا آگ کی طرف۔ آگ بھی اتنی زیادہ کہ ہر ایک نے آگ جمع کی، اور اوپر سے اڑنے والے پرندے آگ کی تپش میں نیچے آ جایا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ آگ ہو گئی جتنی ان کو بھی سمجھ نہ تھی۔ پوری قوم، فوج، عوام، بادشاہ، غریب، امیر، سب نے مل کے جو ہے نا ایک ہی کام کیا کہ اللہ کے بندے کو جو ایک اللہ کی بات کرتا ہے اس کو جلا دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے پوری جو ہے نا مشینری آ گئی اور جناب پوری تیاریاں کر لیں۔ اب آگ اتنی زیادہ کہ ڈالنا مشکل، کہ قریب جا نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے آپ خود چلے جائیں تو بھئی وہ کیسے جائیں؟ تو ان لوگوں نے، شیطان نے پھر انہیں مشورہ دیا، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ جھولا بنائے، اس طرح کی چیز بنائی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے آگ میں بھیج دیا۔ پوری قوم ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھیے، نہ ڈرے نہ گھبرائے۔ کوئی ان کے پاس سہارا نہ تھا عام دنیا کا، ایک سہارا تھا جو ہر چیز کے لیے کافی ہے، جو تمام سہاروں کا سہارا، ہر ایک کا سہارا اللہ رب العزت کے اوپر ان کو کامل بھروسہ تھا۔ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے وہ تو اللہ کے لیے یکسو ہو چکے تھے۔ قوم نے جب فیصلہ کیا اور ان کو پھینکنے لگے، آگ کی طرف ڈالنے لگے، ادھر آسمانوں کے اوپر بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی، جبرائیل بھی پریشان، آسمانوں کے آسمان کے فرشتے بھی پریشان، آج یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوئے، یا اللہ کیا میں آپ کے خلیل کی مدد کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کیا میں آپ کے خلیل کی مدد کروں؟ اصل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے انبیاء کی اور مومنین کی مدد کرنا، تو وہ جا کے پوچھا انہوں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر مدد لیتے ہیں تو جاؤ۔ وہ آ گئے۔ کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں تھے، اس جگہ سے آگ کے درمیان ہوا میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ آ کے پوچھتے ہیں، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیر کا دل، شیر کا دل کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دل ہے کہ ایسے موقع پہ بھی ایک جلیل القدر جو ہے فرشتہ آگے پوچھ رہا ہے، ان کو بھی انکار کر دیا کہ نہیں، میرا اللہ میرا حال جانتا ہے، اگر وہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں۔ یہ ہے مزاج ابراہیمی۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہمیں حکم ہمیں دیا گیا۔ یہ ہے مزاج ابراہیمی، اللہ اگر جلانے پہ راضی تو ہم جلنے پہ راضی۔
अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फरिश्ते भी हैरान। अब सारी दुनिया के सारे असबाब को ठुकरा कर एक अल्लाह का हो जाने वाला इब्राहिम जैसे ही आग में जाते हैं, उधर से आग को हुक्म होता है, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए इब्राहिम तो मेरे, ए आग तो मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। लफ्ज़ सलामती लगाया, सलामती वाला ना लगाते तो इतनी ठंडी हो जाती जैसे कुल्फ़ी जम जाए। सलामती का क्या मतलब समझने के लिए, जैसे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट होता है, इतनी बड़ी आग को अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गोया के जैसे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट बना दिया हो, और डायरेक्ट हुक्म दिया, किसी और चीज़ को आप बीच में अल्लाह नहीं लेकर आए, बारिश नहीं भेजी, फरिश्ता नहीं भेजा, डायरेक्ट आग को हुक्म दिया। बल्कि किताबों में ये लिखा है कि जिस वक्त अल्लाह का यह हुक्म आया तो मुतलक वो एक आग को हुक्म था, उसे पूरी दुनिया में जहाँ आग जल रही थी सारी ठंडी हो गई। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में चले गए और उस आग ने उनका बाल भी बिका नहीं किया। आग के अंदर जलाने की सिफ्त किसने रखी? अल्लाह ने रखी। लेकिन अल्लाह जब चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं, ये सिफ्त भी शेक कर लेते हैं। तो अल्लाह ने आग की उस सिफ्त को ही ख़त्म कर दिया, उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को न जलाया। आज भी हम दुनिया में चीज़ें बनाते हैं तो बाज़ चीज़ें होती हैं फायर प्रूफ, जैसे जहाज़ के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, पूरा जहाज़ भी तबाह हो जाए, जल जाए, वो नहीं जलता। तो बाज़ चीज़ें फायर प्रूफ होती हैं, वो क्या है? देखें, उसको केमिकल लगा के या बाद ऐसे तरीक़े से उसको बनाया जाता है कि आग अपना जलाने का असर रखने के बावजूद आग की अपनी सिफ्त बाकी रहती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि वो उस पर असरअंदाज नहीं हो पाती। ये एक ऐसी चीज़ है, कोई भी आदमी उस फ़न को, उस इल्म को सीख के इख्तियार कर सकता है। लेकिन जो ये वाला मामला था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म दिया कि तूने जलाना नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई केमिकल नहीं लगाया गया, कोई ऐसे प्रिकॉशंस और कोई ऐसा लिबास नहीं दिया गया। उसी लिबास में जैसे अल्लाह ताला अपने महबूब को उसी कुर्ते और धोती में मेराज पे ले गए, कोई रॉकेट नहीं और कोई खलाई लिबास नहीं। तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि तू अपनी इस सिफ्त को जलाने की सिफ्त को ख़त्म कर दे। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इस तरीके से इजहार फरमाया। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।